اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 107۔ جس طرح کہ ہم سن چکے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد اب مسلمانوں کو اس بات کی مصدقہ اطلاع ملتی ہے کہ ثقیف و حوازن کے قبیلے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہے ہیں اور حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں۔ اسی دوران 12,000 پر مشتمل مسلمانوں کا لشکر حرکت میں آتا ہے اور ان کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے یہ جملہ بے اختیار نکل پڑتا ہے، اور بے اختیار نکلے ہوئے اس جملے کا کفارہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو دینا پڑتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تعداد تو بظاہر بڑھ گئی تھی، لیکن کمزور پہلو بھی نئے تھے۔ مقدمۃ الجیش ہراول دستے میں حضرت خالد بن ولید کے ماتحت 9 مسلم نوجوان تھے، جنہوں نے جوشیل پن میں پوری طرح مسلح ہونے سے بھی غفلت کی تھی۔ پھر مکے کے 2000 طلقاء تھے جو اسلامی حکومت کے ماتحت تو ہو گئے تھے، اور کچھ نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، مگر ایسا تو نہ تھا نا کہ ان کے ذہن اور کردار اسلام کے سانچے میں ڈھل گئے ہوں۔ اور دوسری طرف مخالف فریق یعنی کفار کی فوقیت اور برتری کی وجہ یہ تھی کہ وہ زبردست جنگجو اور تیر پھینکنے میں قادر انداز تھے۔ نیز انہوں نے میدان جنگ میں پہلے آ کر اپنے لیے بہتر جگہ تلاش کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور ٹیلوں اور پہاڑوں میں اپنے دستے پھیلا دیے تھے۔ ادھر مسلم فوج صبح سے ذرا پہلے حنین پہنچی اور ایک وسیع وادی کے ڈھلوان میں اترنا شروع کیا، تو جو تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کئی اطراف سے یکایک پرزور حملہ کر دیا۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے فرد واحد کی طرح، ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل شکست فاش تھی۔ اس افراتفری کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی کردار اور بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا۔ یعنی شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے، لوگوں کدھر جاتے ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول اور محمد بن عبداللہ ہوں۔ پھر آواز دی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے، اپنے رب سے مدد کی دعا فرمائی، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ اعلان کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، یا اصحاب الشجرہ، درخت والو، یعنی بیعت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا، ہاں ہاں آئے 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 آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا، اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا، اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، یا معاشر الانصار، او انصاریو انصاریو۔
پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی دھار کند ہوتی چلی گئی اور ان کا کام پشت پھیرتا چلا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعت گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب کہ اپنی کثرت تعداد پر تمہیں غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ کرنے لگی، پھر تم پیٹ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد ہے اس کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور مومنین پر تسلی نازل کی، اور نازل کیا ایسے لشکر جنہیں تم دیکھ نہ سکے، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد اگر کسی جنگ میں فرشتے اترے ہیں تو غزوہ حنین میں اترے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلے کی طرف بھاگا اور ایک نے اوطاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کی کمانڈ میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری شہید ہو گئے۔ مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلے کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید ابن سما کو جا پکڑا، جسے ربیعہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد وہاں روانہ ہوئے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم کریں گے۔ اس غزوے میں جو مال غنیمت ہاتھ لگا وہ یہ تھا: قیدی 6000 ہاتھ آئے، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے یعنی جو آگے ابھی پیش آنے والا ہے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ اسیران جنگ کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی، ان میں حضرت شیمہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، انہوں نے پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ بچپن میں آپ نے دانت سے کاٹا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ان کے بیٹھنے کے لیے خود ردائے مبارک بچھائی، محبت کی باتیں کی، چند بکریاں عنایت کی اور ارشاد کیا جی چاہے تو میرے گھر چل کر رہو، اور اگر گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے خاندان کی محبت سے گھر جانا چاہا، چنانچہ عزت و احترام کے ساتھ انہیں پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، جس طرح کہ بتایا جا چکا ہے کہ حنین کی بقیہ شکست خوردہ فوج
طائف جا کر پناہ گزین ہوئی۔ اب یہاں غزوہ حنین کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں غزوہ طائف کس طرح واقع ہوئی اس سلسلے میں ہم جانیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد